بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں جو بہت ہی مہربان ہمیشہ رحم فرمانے والا ہے۔ سورہ المائدہ آیت نمبر 78۔ لعن الذین کفروا من بنی اسرائیل علی لسان داود وعیسی ابن مریم ذالک بما عصوا وکانوا یعتدون۔ ترجمہ: لعنت کیے گئے وہ جنہوں نے کفر کیا بنی اسرائیل سے داؤد کی زبان پر اور عیسیٰ پسر مریم کی زبان پر، بوجہ اس کے کہ وہ نافرمانی کیا کرتے اور زیادتیاں کیا کرتے تھے۔ سورہ المائدہ آیت نمبر 79۔ کانوا لا یتناہون عن منکر فعلوہ لبئس ما کانوا یفعلون۔ ترجمہ: نہیں منع کیا کرتے تھے ایک دوسرے کو اس برائی سے جو وہ کرتے تھے، بہت برا تھا جو وہ کیا کرتے تھے۔ سورہ المائدہ آیت نمبر 79 کی تفسیر۔ تناہی کے دو معنی ہو سکتے ہیں۔ تناہی بمعنی انتہا، باز آ جانا، رک جانا، یعنی جو اعمال بد وہ کیا کرتے تھے اس سے باز نہیں آتے تھے، لاکھ سمجھاؤ سرکش گھوڑے کی طرح نافرمانی کی راہ پر سرپٹ دوڑے چلے جاتے تھے۔ دوسرا معنی یہ ہے کہ وہ ایک دوسرے کو برائی سے نہیں روکتے تھے۔ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد گرامی بھی سن لیجئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہودیوں میں بے دینی کی ابتدا یوں ہوئی کہ جب کوئی آدمی کسی بدکار سے ملتا تو پہلے اسے اللہ سے ڈراتا اور اسے گناہ سے باز آ جانے کی ترغیب دیتا، پھر دوسرے روز اسی کے ساتھ بلا تعامل کھاتا پیتا بیٹھتا اٹھتا۔ جب انہوں نے ایسا کرنا شروع کیا تو ان کے دلوں کو اللہ تعالیٰ نے آپس میں ٹکرا دیا۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ آیت پڑھی، لعن الذین۔ اس کے بعد فرمایا، بخدا یا تو تم نیکی کا حکم دو گے، برائی سے منع کرو گے اور ظالم کے ہاتھ پکڑ لو گے، اسے حق و انصاف کی طرف زبردستی لٹا دو گے اور اسے عدل کا جبرن پابند کرو گے، ورنہ تمہارے دلوں کو بھی اللہ تعالیٰ آپس میں ٹکرا دے گا اور تم پر بھی ایسی پھٹکار ڈالے گا جیسے پہلے ان لوگوں پر ڈالی گئی۔ سورہ المائدہ آیت نمبر 80۔ ترى كثيرا منهم يتولون الذين كفروا لبئس ما قدمت لهم أنفسهم أن سخط الله عليهم وفي العذاب هم خالدون۔ ترجمہ: آپ دیکھیں گے بہتوں کو ان میں سے کہ وہ دوستی رکھتے ہیں کافروں سے، بہت ہی برا ہے جو آگے بھیجا ان کے لیے ان کے نفسوں نے، یہ کہ ناراض ہو گیا اللہ تعالیٰ ان پر اور عذاب میں وہ ہمیشہ رہیں گے۔ سورہ المائدہ آیت نمبر 80 کی تفسیر۔ یعنی عجیب و غریب ہیں یہ لوگ، خدا کی توحید کے مدعی اور انبیاء اور رسل کے پیروکار، اور دوستی ان سے جو کھلے بت پرست ہیں۔ سورہ المائدہ آیت نمبر 81۔ وَلَوْ كَانُوا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالنَّبِيِّ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْهِ مَا اتَّخَذُوهُمْ أَوْلِيَاءَ وَلَكِنَّ كَثِيرًا مِّنْهُمْ فَاسِقُونَ۔ ترجمہ: اور اگر وہ ایمان لائے ہوتے اللہ پر اور نبی پر اور جو اتارا گیا اس پر تو نہ بناتے ان کو اپنا دوست، لیکن اکثر ان میں سے فاسق ہیں۔ سورہ المائدہ آیت نمبر 81 کی تفسیر۔ اگر وہ اپنے دعوی ایمان میں سچے ہوتے تو بھلا یہ ممکن تھا کہ وہ مخلص اہل توحید کے خلاف مشرکوں اور بت پرستوں سے یارانے گانٹتے۔ سورہ المائدہ آیت نمبر 82۔ لَتَجِدَنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَدَاوَةً لِلَّذِينَ آمَنُوا الْيَهُودَ وَالَّذِينَ أَشْرَكُوا وَلَتَجِدَنَّ أَقْرَبَهُم مَّوَدَّةً لِلَّذِينَ آمَنُوا الَّذِينَ قَالُوا إِنَّا نَصَارَىٰ ذَلِكَ بِأَنَّ مِنْهُمْ قِسِّيسِينَ وَرُهْبَانًا وَأَنَّهُمْ لَا يَسْتَكْبِرُونَ۔ ترجمہ: ضرور پائیں گے آپ سب لوگوں سے زیادہ دشمنی رکھنے والے مومنوں سے یہود کو اور مشرکوں کو، اور پائیں گے آپ سب سے زیادہ قریب دوستی میں ایمان والوں سے انہیں جنہوں نے کہا کہ ہم نصارہ ہیں، یہ اس لیے کہ ان میں عالم اور درویش ہیں اور وہ غرور نہیں کرتے۔ سورہ المائدہ آیت نمبر 82 کے پہلے حصے کی تفسیر۔ یہود و مشرکین کی اذیت رسانی اور اسلام دشمنیوں کے مقابلے میں نصارہ کا رویہ بہتر ہے۔ امام ابن جریر فرماتے ہیں کہ ان عیسائیوں سے مراد عام عیسائی نہیں بلکہ ان کا وہ مختصر گروہ مراد ہے جو ان عقائد کا پابند تھا جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے انہیں سکھائے تھے۔ انہی میں حق قبول کرنے کی صلاحیت موجود تھی،
ان کی نگاہوں میں ہی نور ہدایت کو دیکھنے کی قوت تھی۔ سورہ المائدہ آیت نمبر 82 کے بقیہ حصے کی تفسیر۔ یہ اس لیے کہ ان میں عالم اور درویش ہیں۔ قسیسین کا واحد قسن اور قسیسن ہے۔ جب کوئی کسی چیز کا متلاشی ہو اور اس کے پیچھے پیچھے چلا جا رہا ہو تو کہتے ہیں قص الشیء۔ یہاں قسیسین سے مراد ان کے علماء ہیں۔ ممکن ہے کہ یہ لفظ رومی زبان کا ہو اور تعریب کے بعد لغت عرب میں استعمال کیا جانے لگا ہو۔ رہبان راہب ان کی جمع ہے۔ راہب اس عبادت گزار کو کہتے ہیں جو دنیا کے ہنگاموں سے الگ تھلگ خانقاہوں اور حجروں میں مصروف ذکر و فکر رہتا ہو۔ یہاں پر چھٹے پارے کا 15واں رکوع اور چھٹا پارہ مکمل ہوا۔